دات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فمعناہ، اس کا معنی یہ ہے عظمہ فی الدنیا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے۔ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے۔ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے۔ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے، اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا۔ وہ حضور کو القاء کیے جائیں گے اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی حمد بولیں گے، اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔